فذكر بالقرآن من يخاف لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو جنہیں تم نے چھوا بھی نہ ہو یا ان کا مہر بھی نہ باندھا ہو، کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دو۔ علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر یہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ متاع بالمعروف، یہ دینا دستور کے مطابق ہوگا۔ حقا علی المحسنین، یہ نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کا مہر باندھ لیا ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو تمہارے اوپر اس باندھے ہوئے مہر کا نصف دینا لازم ہے۔ إِلَّا يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ وہ بھی معاف کر دیں۔ او يَعْفُو وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا جو آدھا اس کے ذمے ہے، یا جو اس کو ریلیف دیا گیا تھا آدھے کو، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ اپنے حصے کا وہ بھی دے دے، یعنی وہ اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کو رعایت دی ہے کہ وہ نصف مہر ادا کرے، وہ پورا کا پورا ادا کرتے۔ تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم چھوڑ دو، یعنی مرد اپنا حق چھوڑ دے تو یہ خدا خوفی سے قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فضیلت بخشی ہے وہ مت بھولا کرو، گھٹیا حرکتیں نہ کیا کرو۔ اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے تو بڑا بن کے دکھایا کرو، چھوٹے بن کر نہ دکھایا کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو سب نمازوں کی، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ادب و نیاز کے ساتھ، فرما برداری اختیار کرتے ہوئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر نماز اس طرح ادا کرو جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے وہ سب جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور انہوں نے بیویاں چھوڑی ہوں تو ان پر لازم ہے وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے نان نفقہ کی 1 برس تک بغیر گھر سے نکالے۔ لیکن جب وراثت کا قانون آ گیا تو پھر یہ آیت جو تھی یہ ساقط ہو گئی، اس پر اتفاق ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ اپنی ذات کے لیے اختیار کریں، من معروف، اچھے طریقے سے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے دستور کے مطابق۔ حقاً علی المتقین، یہ اللہ کا حق ہے متقیوں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے اپنی نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حضر الموت، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا،
کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے، اس کے لیے اضعافاً کثیرتاً کئی گنا بڑھا کر، واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگ دستی لاتا ہے اور خوشحالی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، بلا نہیں دیکھا کیا تم نے سرداران بنی اسرائیل کے اس واقعے کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا، ابعث لنا ملکن، آپ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کیجئے، امیر مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جس کی قیادت میں، جس کی امارت میں، جس کی کمانڈ میں ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر نے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں حکم دیا جائے اور پھر تم کہنا نہ مانو، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ نہ کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارا کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بال بچوں سے نکال دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، بس جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سوائے چند کے ان میں سے اکثر نے منہ موڑ لیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تو ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو امیر، کمانڈر یا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک، تو کہنے لگے ہیں وہ ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے امارت کے حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اندر کی بات سامنے آ گئی، اور وہ مالدار آدمی نہیں ہے، یعنی ایک شخص جو تقوی، للہیت اور جنگی صلاحیت کے اعتبار سے زیادہ سوٹیبل ہے، حق تو اس کا ہے، لیکن عام طور پر جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، زبان پر وہ یہ بات نہیں لا رہے ہوتے، کہہ رہے ہیں جی ہمارے کو سردار مقرر کرے، مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی ہمیں خدمت کا موقع دیا جائے، لیکن جب وہ خدمت کا موقع انہیں نہیں دیا جاتا تو پھر وہ اندر کا جو ان کے خبث ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس پیغمبر نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی حضرت طالوت کو تمہارے اوپر پسند کیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کو علم بھی عطا کیا ہے، علم میں بھی وسعت عطا فرمائی ہے، اور انہیں جسامت بھی عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی حکومت عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، تو ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی، اس کے امیر ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینت آئے گا۔ یہ ایک صندوق تھا جو بنی اسرائیل سے گم ہو گیا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا اور تورات کی اوریجنل تختیاں بھی تھیں، تو بہت ہی مقدس وہ صندوق تھا کہ نشانی ہوگی کہ اس کے گھر وہ صندوق پہنچے گا۔ تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مومنین، اور اگر تم مانو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ جب وہ گم ہوا صندوق اس کے گھر پایا جائے گا، فرشتے پہنچا دیں گے، تو یہ نشانی ہوگی کہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امیر مقرر کیے گئے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب طالوت لشکر کو لے کر نکلے، روانہ ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دریا پر آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو بھی اس میں سے سیر ہو کر پیے گا وہ میرے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس میں سے پیٹ بھر کے نہیں پیے گا وہ میرے سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ جو اس میں سے چلو بھر پانی لے لے گا۔
فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو ان سب نے اس میں سے پیٹ بھر کے پیا سوائے ان میں سے کچھ کے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ دریا سے پار ہوئے، وہ خود بھی اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی، قالوا لا طاقت لنا اليوم، تو کہنے لگے اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ ایک عام سا مسئلہ ہے، کوئی نئی بات خاص نہیں ہے۔ آپ کسی سفر پر ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں اور وہاں پر آپ خوب پیٹ بھر کے کھا پی لیں تو پھر نیند شریف جو ہے وہ آ جاتی ہے انسان کو، پھر انسان میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رہتی۔ اور اگر انسان کو اپنا سفر جاری رکھنا ہو تو پھر انسان جو ہے وہ کبھی بھی باقاعدہ ریلیکس ہو کر کسی درمیانی ٹرانزٹ پلیس پر نہیں بیٹھتا۔ یہ پرانے ہمارے جو بزرگ لوگ تھے جو پیدل چلا کرتے تھے اور سواری استعمال نہیں کرتے تھے، تو وہ کہیں درمیان میں تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے تو اگر آپ کو معلوم ہو تو وہ باقاعدہ اپنے پاؤں پر ہی بیٹھتے تھے اکڑوں، یعنی ریلیکس ہو کر ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ پھر ایک دفعہ اگر ٹانگیں پھیلا لی جائیں تو پھر انسان میں دوبارہ چلنے کی ہمت نہیں رہتی۔ تو غالباً یہ وہی چیز ہے کہ جس پر یہاں پر نمایاں کیا گیا ہے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی، یہ جو ان کے مخالف تھے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ کہ جنہیں یقین کامل تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بارہا ایسا ہوا کہ کسی چھوٹے گروہ نے کسی بڑے گروہ پر غلبہ پا لیا اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ڈٹرمنٹ لوگوں کے ساتھ ہے جو استقامت دکھاتے ہیں۔ ولما برز لجالوت وجنودہ، اور جب مقابل آئے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کی کہ ہم پر استقامت انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، بس شکست دے دی انہوں نے کافروں کو اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوتا، اور ان کی فوج کے ایک سپاہی تھے حضرت داؤد علیہ السلام، یہ گوپیے کے بہت زیادہ ماہر تھے، اور پتھر کو رسی کے ساتھ باندھ کر وہ گھما کر نشانہ باندھتے تھے، اس لیے کہ جالوت لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھا جس میں سے صرف آنکھیں جو تھیں ننگی تھیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے گوپیے سے آنکھوں کو نشانہ بنایا اور پتھر مارا کو جو سیدھا آنکھ پھاڑتے ہوئے ان کے بھیجے میں چلا گیا اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور ہم نے عطا کی داود کو بادشاہت، حکمت، اور ان کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا رہتا انسانوں کے گروہوں کو ایک دوسرے سے تو کیا ہوتا؟ فساد پیدا ہوتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑا مہربان ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں اے نبی پڑھ کر سنا رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سب رسول تھے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر یعنی ایک دوسرے پر فضیلت دی تھی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی ہم سب تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہی ہیں، لیکن اس زمین پر واحد ایک شخصیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنی زبان میں گفتگو کی اس زمین پر، اسی لیے وہ کلیم اللہ کہلاتے ہیں، یعنی ون whom اللہ spoke to۔ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو درجات میں فضیلت دی۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں عطا کی، معجزات عطا کی ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس یعنی جبرائیل کی ذریعے سے ان کی مدد کی۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں رسولوں کے آ جانے کے بعد نہ لڑتے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھیں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور وہ بھی تھے جنہوں نے ماننے سے انکار کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اصل میں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یہ قرآن مجید کی بڑی زوردار آیات میں سے ہے۔ ان کو اگر ڈاکٹر سارا احمد صاحب کی زبان سے سنا جاتا تھا تو ان کی وہ روب والی آواز جو ہے اس میں اس آیت کی شان مجھے یاد آتا ہے، جو دوبالا ہو جایا کرتی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے جس دن نہ کوئی سودے بازی ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی آ گئی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ از خود زندہ ہے، کسی کے زندہ کیے زندہ نہیں ہے۔ القیوم، باقی ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، سسٹینر ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ سفارش بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سفارش ہوتی ہے کسی ایسے شخص کی طرف سے جو متعلقہ افسر یا جو بھی ذمہ دار ہے اس پر حاوی ہو۔ کسی جج کی والدہ اپنے بیٹے کو فون کرتی ہے کہ بیٹا آج جو کیس تم سننے والے ہو اس کی والدہ نے ہماری بڑی خدمت کی ہوئی ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا۔ والدہ کو بیٹے سے سفارش کرنے کے لیے کوئی اجازت نہیں لینی پڑتی۔ دوسری سفارش ہوتی ہے کہ جس میں کوئی شخص جا کر کہتا ہے کہ جی جو فائل آپ کو بتا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، میں چشمدید گواہ ہوں کہ واقعہ یوں نہیں یوں ہوا تھا۔ اور اگر کوئی سفارشی آپ لے کے جائیں اور افسر جو ہے وہ اس کو اندر ہی نہ بلائے اور 2 گھنٹے وہ پی اے کے پاس بیٹھا رہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا سفارشی ہولا ہے۔ لیکن اگر آپ کا سفارش کرنے والا بغیر پی اے کے سیدھا اندر چلا جائے اور اندر جا کر انتظار نہ کرتا رہے کہ سر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، براہ راست بات کرے تو آپ کو امید ہو جاتی ہے کہ میرا سفارشی تکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر اجازت کے بول سکے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو جا کر کریکٹ کر سکے کہ فرشتے جو فائل آپ کے پاس لے کے آئے ہیں وہ درست نہیں ہے، میں بتاتا ہوں واقعہ یوں نہیں یوں تھا۔ تو یہ وہاں پر بیان ہو رہا ہے اس جگہ پر کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت سے، اور وہ تو جو ان کے سامنے ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو ان کی پیٹھ پیچھے ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے، کسی کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ جس قدر چاہتا ہے ہم میں سے کسی کو علم عطا کر دیتا ہے۔ اس نے ہم میں سے کسی کو زیادہ علم عطا کیا ہے، کسی کو کم علم عطا کیا ہے۔ انبیاء کرام میں سے بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم عطا کیا ہے، کسی کو کم علم عطا کیا ہے۔ اور بڑی اس میں شہادت موجود ہے کہ کوئی علم ایسا بھی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں دیا تھا،
اور ایک عام شخص کو دیا تھا، جیسے سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، تو اس بات کا امکان بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اتنا علم عطا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کو نہیں تھکاتی زمین و آسمان کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، اور وہ برتر ہے، اونچا ہے اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں، زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے علیحدہ ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو کوئی بھی طاغوت کا، غیر اللہ کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، حامی و سرپرست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جبکہ کافروں کے دوست طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ اہل دوزخ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یہ غالباً نمرود تھا، بادشاہ نمرود۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو ابراہیم سے بحث کر رہا تھا اس کے رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، تکلیف کیا تھی اس کو؟ کہ ہم نے اسے بادشاہی عطا کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو پھر دماغ کچھ گھوم ہی جاتا ہے۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے، اس کے سامنے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی بادشاہ کو رپورٹ کیا گیا کہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے کہ جو آپ کو رب نہیں مانتا۔ نے کہا اچھا پیش کرو لا کر میرے سامنے۔ تو اس نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، ہاں بھائی کون ہے تیرا رب؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ بادشاہ ذہین تو ہوتے ہیں، ظاہر ہے بادشاہت کر رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی ریاست کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ غیر معمولی ذہانت تو ہوتی ہے۔ تو اس نے فوراً جیل سے 2 قیدی بلائے، ایک کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اسے کہا کہ جاؤ تمہاری جان بخشی جاتی ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہا گردن اڑا دو اس کی، اور کہا انا احیی و امید، انا احیی و امید، دیکھو زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں۔ اب میں کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسا بے وقوف آدمی ہوتا تو اسی پر بحث کرنا شروع کر دیتا کہ نہیں تمہارے اختیار سے نہیں ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے خوش معلوم ہوتا ہے۔ جیسے آپ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہو نا، آپ کو چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا دوسری سائڈ سے، لیکن آپ آواز سے پہچانتے ہیں کہ وہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ہیپی محسوس کر رہا ہے یا ان ہیپی محسوس کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ از گلیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ اپنا پوائنٹ ثابت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ عطا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جس کا ایک ثبوت دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے کہ جو وہ پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اس نے اپیرنٹلی ثابت کر کے دکھا دیا کہ دیکھو زندگی اور موت میرے اختیار میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ایک نئی دلیل لے کے آئے، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، ابراہیم کہنے لگے علیہ السلام اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فات بہا من المغرب، اگر تیرے حکم سے سورج نکلتا ہے تو پھر اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر لا جواب ہو کر رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا کہ جو واضح نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کرتا۔